دیکھیے یہ جو AIM-120 میسائل جو ہے پاکستان کو دے رہے ہیں، یہ اوور آل ایک انہوں نے کنٹریکٹ دیا ہے کمپنی کو، تقریباً 2.6 بلین کا کنٹریکٹ ہے، جس کے اندر وہ کنٹری جو ہے وہ باقی جتنے اپنے نیٹو فورسز ہیں ان کو دے رہی ہے، کیونکہ یہ میسائل جو ہے F-16 کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور اس کے ساتھ بڑے آرام سے استعمال ہو سکتی ہے، اور یہ میسائل جو ہے F-16 سے ہی 2019 کے اندر ونگ کمانڈر ابھینندن کا مگ جو ہے اس کو مار گرایا تھا انہوں نے، اور جس کے خلاف ہندوستان نے ثبوت بھی دیے تھے امریکہ کو، اور امریکہ کو بتایا بھی تھا کہ دیکھیے آپ کے جو ہتھیار ہیں وہ ہندوستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں اب جو ہے کیونکہ امریکہ کا جو ایک اوور آل درشٹی ہے کہ اپنے جو نیٹو الائز ہیں ان کو پلس اپنی ڈیفنس آرمامنٹ، دیکھیے جو اپنا جو ہے امریکہ کا جو آپ دیکھ لیجئے جو مینوفیکچرنگ ایسپیکٹ کیا ہے وہ ڈیفنس کا ہے، تو جب وہ اتنا یہ دے گا اس کو تو نیچرلی جو ہے اپنے ہی بوسٹ ہے، یہ ایک حساب سے ہے کہ ایک جیب سے نکال کے پیسے آپ نے دوسری جیب میں ڈال دیے تاکہ وہ کہا جی ہم نے اتنا وہ کیا ہے ویاپار کر لیا، تو یہی ہے امریکہ کا۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی زیادہ اس میں اندر وہ نہیں توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ پوری طرح سکشت ہے اور اس نے پہلے ہی اس کے جو ہے قدم اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ کیا کیا جو ہے ویپنز ہیں انیمی کے پاس، اور اسی حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ اپنا جو ہے سیلف میڈ سسٹم بھی تھا جس وجہ سے آپریشن سندور میں کافی کامیابی ملی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے، دیکھیے ایئر مارشل سنگھ نے، کیونکہ جو آپریشن سندور ہے اس نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ ہندوستان اب ایک سکشم دیش ہو گیا جو اپنے آپ کو پورا کا پورا بچا سکتا ہے اور اس کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا۔ ہمیں دیکھیے کرگل لڑائی کے اندر جب ہم نے GPS کے کوآرڈینیٹس مانگے تھے امریکہ سے، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا دینا، کیونکہ GPS سسٹم آپ کو پتا ہے امریکن سسٹم ہے، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا، تو ہماری بوفرز گنز وغیرہ جو ہیں وہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ وہاں پہ ماؤنٹن ٹاپ کے اوپر فائر کرنے میں ان کو دقت آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں یہ نیویک سسٹم ہمارا ڈیولپ ہوا، یہ ہمارا انڈیجینس سیٹلائٹ سسٹم ہے جو پورے ہمارے جو سب کانٹیننٹ اور جو ایشیا کا ہے اس کو کور کر رہا ہے، اور اسی کو استعمال کیا گیا ہماری ایئر فورس نے، ہماری ایئر فورس کے لیے گائیڈنس کے لیے، ہماری میسائلز کی گائیڈنس کے لیے۔ آپ اس لیے دیکھیے برہموس وغیرہ جو فائر ہوئی بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہ جو ہے سسٹم جو ہے جو استعمال کیا گیا انیمی ڈرونز وغیرہ کے لیے، کہ انیمی ڈرونز ہے یا انیمی ایئر کرافٹ وغیرہ جو اگر اٹیک کر رہے ہیں ہماری ٹیریٹری میں آ رہے ہیں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایک انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس کے اندر ہمارے انڈیجنس آکاش میسائلز ہیں، ہماری دوسری شارٹ رینج میسائلز ہیں، ہمارے ڈرونز وغیرہ ہیں، سارا کچھ ہے، یہ سارا کا سارا ٹوٹلی انٹیگریٹ کیا ہے ایئر فورس نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم میں۔ جو انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 کے ساتھ میں سارا کا سارا، اس کا مطلب ہم جو ہے ابھی جیسے 300 کلومیٹر کے اوپر، یہ گینس ورلڈ ریکارڈ ہے، 300 کلومیٹر کے اوپر پاکستان کا ایک جہاز S-400 سے مار گرایا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرونز ہے یا دوسرا ہے، وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور یہ تو پبلک نے دیکھا ہے۔ ایک بھی پاکستان کا ڈرون یا میسائل یا اور کوئی جہاز جو ہے کہیں پہ بھی اپنی جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہے اس کے اوپر اپنا ویپنز نہیں گرا سکا۔ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ ایک بڑے طریقے سے پلاننگ کر کے بڑے طریقے سے ایک پورا انٹیگریٹڈ پلان بنایا، اور یہ سب اسی درشٹی میں ہے کہ آپ دیکھیے جو پردھان منتری جی نے کہا آتم نربھر ہونے کا، آتم نربھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے سکشم ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اسی حساب سے ڈھال سکیں تاکہ کوئی بھی دشمن آپ کی طرف نظر نہ اٹھا سکے۔